الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادۃ قل للہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو راحت پہنچانا چاہیں تو پھر اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ دکھ تکلیف یہ کس کے اختیار میں ہے بھائی؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور پوچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا، کیا عبداللہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ تعالیٰ تجھے راحت پہنچانا چاہیں پوری دنیا اکٹھے ہو کر تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ دکھ اور تکلیف اگر ہے وہ کس کے اختیار میں ہے بھائی؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دو کتابیں ان کی ہیں، ایک نمبر پہ غنیۃ الطالبین اور جو دوسری کتاب ہے ان کی اس کا نام ہے فتوح الغیب۔ یہ دو کتابیں ہیں ان کی، عربی زبان کے اندر ان کا ترجمہ کیا گیا۔ فتوح الغیب جو ان کی کتاب ہے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنی کتاب کے اندر حضرت اس حدیث کو لے کر آئے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس حدیث کو لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا شعار عقیدہ توحید کو بنا لے اور اس حدیث کو بنا لے۔ اپنا شعار چلتے پھرتے اس کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ نفع دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، اور راحت دینے والی ذات بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ آگے پھر حضرت نے اپنی اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں سے سوال کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے، فرماتے ہیں ان کا کیا ہے بھائی؟ ایمان کمزور ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی چھوٹی سی سادہ سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میری اولاد جو میرے ہوتے ہوئے محلے میں چاہے کتنا ہی اچھا عالم کیوں نہ ہو اس سے مانگنے لگ جائے تو مجھے کتنا غصہ آئے گا؟ یا آپ کی اولاد اگر آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے سوال کرے تو آپ دیکھیں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں اور آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میری اولاد مجھے چھوڑ کر دوسروں کے آگے سوال کرے تو پھر اللہ رب العزت کیسے انسان کو برداشت کر سکتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہو، ضرورت ساری کی ساری پورے کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، پھر انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے سوال کرے، اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث ذکر کی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال دکھ ہو یا تکلیف ہو یہ ساری کی ساری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے،
دکھ تکلیفوں کو مٹانے والی ذات بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ کل کے درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر مشرکین مکہ اور کفار نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ ہے، کہنے لگے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہو تو ہمارے پاس کوئی گواہی لے کر آؤ، ہمارے پاس کوئی گواہی لے کر آؤ، کوئی آدمی آ کر یہ بات کہہ دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو ہم مان لیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر نہیں مانیں گے۔ اور آگے سے انہوں نے یہ شرط بھی لگا دی کہ گواہی دینے والے صحابہ نہ ہوں بلکہ دوسرے ہوں، صحابہ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں بھائی؟ دوسرے، کیونکہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ تو گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ کے علاوہ دوسرے ہونے چاہیے جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات مبارکہ کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کافر لوگ تو آپ کی نبوت کا گواہی نہیں دینے والے تھے، فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، سب سے بڑی آپ کے پیغمبر ہونے پر، آپ کے اوپر کتاب نازل ہونے پر سب سے بڑی گواہی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، اور دوسری گواہی جو ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کیسے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ حضرات نے معجزات کو دیکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کے اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ کس کی گواہی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ایسا ہے جو مجھے جانتا ہے اور میری جو ہے توحید کی گواہی، میری رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اب پتھر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، یہ ایسے ہے جیسا کہ اللہ ہی نے گواہی دی، کیونکہ اللہ ہی نے پتھر کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے، اس وقت میں ایمان لاؤں گا جب کیا ہے آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والا ہی بتا دے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر مٹھی والا ہی بول کر بتا دے تو اس مٹھی کے اندر جو پتھر تھے انہوں نے گواہی دی، یہ ایسے ہے جیسا کہ اللہ نے گواہی دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ پھر قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا ہے بھائی؟ گواہ ہے۔ قرآن مجید کیسے گواہ ہے؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے پیغمبر جنہوں نے دنیا کے سامنے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن ایسا قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے جس کی مثال نہیں آ سکتی، تو یہ گواہی ہے اس بات پر کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، قل ای شیء اکبر شہادتاً، آپ کہہ دیجئے کہ کون سی زیادہ بڑی ہے از روئے گواہ بننے کے؟ قل للہ، آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ کس بات پر گواہ ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے اور ان کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ یہ میرے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی کس کی ہے بھئی؟ اللہ کی ہے۔ اور میرے رسول ہونے کی دوسری گواہی کس کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے، کہ قرآن مجید مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جہاں تک یہ قرآن مجید پہنچے ان کو بھی میں قرآن مجید کے ذریعے ڈراؤں۔ آگے فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا البتہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، فرمایا کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا، میں تو نہیں کہتا اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں بری ہوں اور لا تعلق ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ کس کی ہے بھئی؟ اللہ کی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ یہاں سے کتاب سے مراد کون ہے بھئی؟ اہل کتاب۔ اس وقت جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
تو اہل کتاب جو تھے وہ یہود و نصارہ اس وقت موجود تھے، تورات کو ماننے والے بھی موجود تھے اور انجیل کو ماننے والے بھی موجود تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے لوگ ان کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، اور یہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آدمی اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بیٹوں سے بھی زیادہ ان کے سامنے موجود تھا، کیونکہ وہ ساری نشانیاں جو پچھلی کتابوں میں آپ کے بارے میں آئی تھی، وہ ساری کی ساری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی گھر والی بھی عالمہ تھی، بات سمجھ آ رہی ہے، خود بھی عالم تھے، اور گھر کے اندر بہت سارے تورات کے علماء موجود تھے۔ فرمایا کہ ان کی کتاب کے اندر تورات میں ایک نشانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ میں آپ ہجرت فرمائیں گے، اور ہجرت کا وقت بھی لکھا ہوا تھا کہ دوپہر کے وقت آپ ہجرت کر کے دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچیں گے اور سفید لباس کو پہنا ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پر سوار تھے، بات سمجھ آ رہی ہے، کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ جب ایسے ہی دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ بھاگ کر نیچے اترے اور آپ نے اپنی پھوپھی کو اس بات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ کے اندر وہ ساری علامات پہچان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ بات بھی حضرت عبداللہ بن سلام نے ارشاد فرمائی کہ ہم اپنے بیٹوں کے اندر تو غلطی کھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا بیٹا نہ ہو، میری گھر والی نے خیانت کر لی ہو، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں ہم کبھی بھی غلطی نہیں کھا سکتے۔ اتنی ان کی علامات آپ کے اندر موجود تھی، کتابوں کے اندر جو پائی جاتی تھی۔ فرمایا اس کے باوجود بھی ضد کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو یہود علماء تھے، اگر سارے مجھ پر ایمان لے کر آ جاتے تو آج مدینہ کے اندر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا، صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کیا لے کر آئے بھائی؟ ایمان لے کر آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آئے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آ گئے۔ اب کچھ یہودی آپ سے امتحان لینے کے لیے آ گئے، کچھ یہودی آپ سے امتحان لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، بات سمجھ آ رہی ہے، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب پردے کے پیچھے بیٹھے تو یہودی آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہنے لگے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا آدمی کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ بن سلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگے عبداللہ بن سلام بہت اچھے انسان ہے، شریف انسان ہے، علم والے انسان ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ ایمان لے کر آئیں تو ہم بھی آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام پیچھے سے نکل آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب تشریف لائے تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی آپ کے ہاتھ پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ جب ایمان کا اظہار کیا تو وہی یہودی جو کہہ رہے تھے کہ سب سے اچھا ہم میں کون ہے؟ عبداللہ بن سلام ہے، پھر فوراً ہی کہنے لگے سب سے برا عبداللہ بن سلام ہے۔ یعنی یہ ضد کی بات تھی، پہچانتے تھے لیکن ضد کی وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ جو خسارے میں ڈالتے ہیں وہ اپنے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔